السلام علیکم ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ میری بھی ایک آپ بیتی ہے جو آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ دسمبر کی ایک صبح میں اپنے پاس آئے کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف میرے ایک بہت پیارے تعلق والے شریف صاحب جو کہ نہ صرف میرے ساتھ بہت بے تکلف بھی ہیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں اور مجھے بدر پتر ہی کہتے ہیں، لیکن ان سے میرا رشتہ دوستی کے قریب ہے۔ اس کی وجہ ان کی سادہ طبیعت اور دل کی اچھائی ہے۔ شریف صاحب چند ایکڑ کے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ماندرا بھی ہیں۔ ماندرا کا لفظ سن کر کچھ قارئین ناواقف ہوں گے۔ بتاتا چلوں کہ سانپ بچھو کے کاٹے کا دم کرنے والے کو ماندرا کہتے ہیں۔ دیہات میں لوگ آج بھی سانپ بچھو کے کاٹنے پہ ماندروں کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں، اس زہر کا دیسی علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ میرے ہیلو کرنے پر شریف صاحب بولے، بدر پتر گھر میں ہی ہے نا؟ میں نے کہا جی بالکل گھر میں ہی ہوں، سب خیر تو ہے نا؟ تو بولے سب اللہ کا فضل ہے، تو بس گھر رہنا، میں کسی کو ساتھ لے کر 1 گھنٹے تک تیرے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ میں نے اس 1 گھنٹے میں مہمانوں کو فارغ کیا۔ آخری بندہ روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ شریف صاحب میرے گھر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ سلام دعا اور حال احوال کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے شریف صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بولے کہ بدر پتر یہ دونوں آج صبح میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے؟ تو کہتے ہیں کہ نہ سانپ نے کاٹا ہے نہ ہی بچھو نے کاٹا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی پریشانی مجھے بتائی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تمہارے مطلب کا ہے، تو ان کو لے کر تمہارے پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر شریف صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو میری طرح خاموشی سے شریف صاحب کی بات سن رہے تھے، تو انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولے کہ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میرا نام رب نواز ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے ساتھ بیٹی بیٹی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سے جڑی پریشانی ہمارے دادا ابا کے وقت سے شروع ہوئی۔ میرے والد صاحب میرے دادا ابا کے اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی والد صاحب کی عمر 10 سال تھی کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا اس طرح کہ دادا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ایک زمیندار کے ہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گاؤں کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک دن اس زمیندار نے ایک بیمار بھینس تحفہ میں میرے دادے کو دے دی۔ دادا دادی نے اس بیمار بھینس کی خوب سیوا کی۔ اللہ کا کرم ہوا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ گھر دودھ کی اور گھی کی فراوانی ہو گئی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، سب لوگ دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن جب دادی دودھ نکالنے گئی تو بھینس کا دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ بھینس کا حوانہ خالی تھا۔ دادی بہت حیران ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا گیا۔ حیرانی یہ کہ اگلے دن بھی صبح دودھ نہیں نکلا اور حوانہ خالی۔ دادا دادی شک میں پڑ گئے کہ رات کو شاید کوئی چور دودھ نکال جاتا ہے۔ اس رات دادا نے رات جاگتے گزاری اور دادے کا شک صبح سے ہی نکلا۔ سحر سے بھی پہلے دادے نے بھینس کے بولنے کی آواز سنی۔ دادا ابو خاموشی سے بھینس کی طرف بڑھے۔ اندھیرا کچھ ختم ہو رہا تھا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ دادا ابو تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان حوانے سے منہ لگائے بھینس کا دودھ پی رہا ہے۔ دادا نے غصہ سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان چونک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر سرپٹ دوڑ لگا دی اور گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ دادے بیچارے کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ خیر دادے ابو نے بات صبح پہ چھوڑ دی کہ صبح زمیندار کو بتا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈے گا۔ دادی بھی آواز سن کر اٹھ چکی تھی۔ دادے نے ساری بات اسے بتائی۔ دادی بولی اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا یہی بہت ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے دادی کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دادا ابو زمیندار کے گھر نہ جا سکے اور کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی کنڈی کھٹکی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ دادے نے اسے پہچان لیا کہ یہ صبح والا ہی نوجوان ہے۔
مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادے کی زبان بند کر دی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دن ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا یہ مقصد ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں۔ میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے دگنا زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں۔ آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے 3 سونے کے سکے دادے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے، اور یہ ایک سکہ، اور اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے یہ بات تم نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا۔ اور واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیرانی بھری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے یہ 4 چمچماتے سکے اب ان کے ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو بتائی۔ دادی جو حیرانی اور بے یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی، خوشی سے بولی کہ سوچ کیا رہے ہو؟ جلدی سے جا کر بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دی جاتی اور صبح گھر واپس لے آتے۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دوپہر 2 جوگی بین بجاتے دادے کے گھر کے سامنے آ پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ کے دادا ابو اس وقت زمیندار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھول کر جوگیوں کو خیرات دی۔ جوگی دعا دینے لگے۔ ایک جوگی بولا، اگر روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی، روٹی تو نہیں پکی، میں دودھ لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ کے لے آئی۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی جو پاس کھڑی تھی، اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا، پتر تیرے علاوہ گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو اس کا بھی نام بتا دے تو میں اس کو بھی اس کے لیے بھی دعا کر دوں۔ دادی بولی، میں، میرا معصوم بیٹا اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ جوگی بولا کہ پتر تو مجھ سے چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے تیرے گھر والوں کے علاوہ؟ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے۔ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، تو مجھے بتا دے۔ دادی جو سیدھی سادی تھی پریشان ہو کر بولی، اور تو کوئی نہیں، ایک اجنبی نوجوان کچھ دن سے دودھ پی جاتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا، وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا، وہ انسان کے روپ میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جھنڈ میں چھپ رہیں اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چالاک جوگی کی باتوں میں آ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دے دی بلکہ چارپائی بھی ڈال دی کہ اس پر سکون سے بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ادھر دادا ابو زمیندار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادے کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نوجوان نے کہا کہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں اور اپنی عمر پوری کر کے روپ بدلنے میں قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے، اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصہ سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس اس مہینہ کمزور ہوتا ہوں۔ اس علاقہ کے جوگی میری بو سونگ چکے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے اور چالاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے میں سب اگلوا لیا ہے، اور اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے کہ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ مگر جب تک سحر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ جب جاؤں گا تمہیں بہت سا انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے،
परसों जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद अपनी भैंस का दूध थोड़ा सा इस सुराख में डाल देना और ये कपड़ा जैसे तुम्हें कोई आवाज़ दे इस सुराख के जैसे तुम्हें कोई आवाज़ आई इस सुराख के मुंह पर डाल देना और वापस चले जाना। कुछ देर बाद वापस जाना, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। अब घर वापस जाकर कल सुबह तक अपनी बीवी से या जोगियों से कोई बात ना करना ताकि मैं तब तक दूर चला जाऊं। तुम्हारी बीवी के बजाय अगर ये गलती तुमने की होती तो मैं तुम्हें सज़ा देता, मगर तुम बेकसूर हो। इनाम पाकर अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ से किसी दूर दराज के मकाम चले जाना। अब यहाँ तुम्हारा रहना बेहतर नहीं। ये कहकर वो नौजवान मुड़ा और चला गया। दादा अबू जो हैरानी से खड़े सब देख रहे थे, शर्मिंदगी, परेशानी और तासुफ से इसे जाता देखते रह गए। उन्होंने कपड़े को देखा। ये एक सुर्ख रंग का रुमाल साइज कपड़ा था। उन्होंने इसे लपेट कर जेब में रख लिया। दादा अबू समझदार इंसान थे, सारी बात समझ चुके थे। मुख्तसर ये कि इस दिन दादा अबू जान बूझ कर शाम के बाद वापस गए। दादी बड़ी बेचैनी से दादा का इंतज़ार कर रही थी। दादा को देखते ही सारी बात झट से सुना दी और कहा, मैं तो डर के मारे आज भैंस बांधने भी नहीं गया। जोगी बाबा को भैंस खोल दी और उन्होंने वहाँ बांध दी। आप जोगी बाबा को मिल लो, मगर दादा अबू ने थकावट का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अगली सुबह दिन चढ़े, जोगियों ने दरवाज़ा पर आवाज़ लगाई कि नाश्ता पानी दे दो। दादे ने, जो आज भी जिम्मेदार के घर काम करने ना गए थे, दरवाज़ा खोला और बड़े गुस्से से जोगी को कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ, वरना पूरा गांव इकट्ठा करके तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगा कि तुम पहले लोगों के घरों में सांप छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो और इनसे मुआवजा वसूल करते हो। भागो यहाँ से, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात सुनाकर तुमने मेरी बीवी को परेशान कर दिया है। जोगी चालाक आगे से हंस दिया और बोला, आ गया ना तू भी बहकावे में। आज वो दूध पीने जब नहीं आया तो मैं समझ गया था कि ये कुछ गड़बड़ है। ये सुन मैं कई सालों से इसका पीछा कर रहा हूँ। वो रूप बदलने में माहिर है, मेरे बड़े काम आएगा। बड़ी मुश्किल से इसकी बू पाकर मैं इसके सिरे पर पहुंचा था, मगर तूने मेरा सारा काम बिगाड़ा है। जोगी ने जेब से हल्दी नुमा पाउडर सा निकाल कर दादा अबू के आगे हवा में उछाल दिया और कहा, जा, आज के बाद तेरे एक बेटे के अलावा और औलाद ना होगी और ना ही इसके आगे एक औलाद से ज़्यादा होगी, और ये सिलसिला तेरी 7 नस्ल तक चलता रहेगा। दादे अबू ने यह सुनकर तहम्मुल से कहा कि तू जाता है या मैं आवाज़ दूं। गांव वालों को जोगी बड़बड़ाता हुआ अपने साथी को लेकर चला गया। दादे अबू ने दादी से भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। शाम को दादा अबू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का निशान तक ना था। जुमा वाले दिन दादा अबू ने फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहाँ इधर उधर देखा तो दरख्त के पास एक काफ़ी खुला सुराख नजर आया। दादे अबू ने इस सुराख में भैंस का दूध जो वो गिलास में भर कर लाए थे इस सुराख पर गिरा दिया। दूध गिरते ही सुराख में से अजीब सी बिनबिनाट की आवाज़ें आने लगी। दादा, जो हैरानी और खौफ से ये आवाज़ सुनने में मसरूफ़ थे, भूल के कि नौजवान ने इनको कहा था कि जब आवाज़ आई तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। उसी लम्हे अचानक से काले भीड़ सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। भीड़ों की निकलने से सुराख से निकलने की रफ्तार और बनाहट की वजह से आवाज़ बहुत तेज़ थी। जब काफ़ी देर भीड़ निकलने के बाद इनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा, जो बहुत खौफजदा हुए खड़े थे, चौंक कर वो कपड़ा सुराख पर फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर थी, भीड़ निकलना और भिनभिनाहट की आवाज़ आना यकदम बंद हो गई। दादे ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा कि भीड़ों का गोल होगा, मगर कुछ भी ना था। सुबह दिन चढ़े, दादा अबू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास के कपड़ा वहीं पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देख के हैरान रह गए कि वहाँ काफ़ी मिकदार में सोने के सिक्के पड़े थे और सुराख का नामो निशान तक न था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठाए और घर की राह ली। मुख्तसर ये कि दादा अबू ने वो इलाका भी छोड़ दिया। गुर्बत खुशहाली में बदल चुकी थी। जोगी का कहा सच साबित हुआ। दादे की कोई और औलाद ना हुई। मेरे वालिद के जवान होने पर दादे ने ये वाक़या उनको सुनाया। उनकी शादी की, फिर मैं पैदा हुआ।
ہوا۔ میں جب سمجھدار اور شادی کے لائق ہوا تو میرے ابو نے یہ واقعہ مجھے بھی سنایا۔ دادا ابو بھی کبھی موڈ میں ہوتے تو سنایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میری شادی کے بعد دادا ابو اور والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم اولاد سے محروم رہے۔ بہت کوشش کی، علاج معالج کیا، اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں۔ سارے عامل حضرات ساری بات سن کر یہی کہتے ہیں کہ اس جوگی نے دادے پر جو عمل کر دیا تھا اس کی کاٹ کرنی پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روپیہ پیسہ کی کمی نہیں، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کسی ماندرے کے پاس جائیں۔ میرے ایک منشی صاحب بابے شریف کو جانتے تھے، انہوں نے ان کا بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ کا ذکر کیا اور آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں کافی دلچسپی اور توجہ سے ان کی بات سننے میں مصروف تھا۔ میری زندگی میں روز نئی سے نئی دلچسپ بات اور واقعہ دیکھنے سننے کو ملتا ہے، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ناشتہ کریں، چائے پئیں، پھر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ، جن میں دادا دادی کے نام بھی شامل تھے، لکھ لیے۔ ان کے ناشتہ کرنے کے دوران میں اس معاملے پر کی تحقیقات میں پہنچا اور معلوم کر چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور عرض کی کہ محترم، میری ساری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دادا جی نے جو آپ کو بتایا وہی آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنی حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پہ کوئی سحر کے اثرات نہیں، اور اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات پر بھی کسی قسم کے کوئی سحر کا اثر نہیں تھا۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ کے والد کی عمر 10 سال تھی اور وہ آپ کے دادا کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی دادی دادا پہلے سے ہی اس کمی میں مبتلا تھے۔ آگے ان کی اولاد میں آپ بھی اکلوتے ہیں، اب آپ کا بیٹا بھی آپ کا اکلوتی اولاد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھر ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کا ایک علاج بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو اور اولاد سے نوازیں گے۔ اس دوران آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں۔ مختصر یہ کہ کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا ہے، میری بیگم امید سے ہے۔ 9 ماہ بعد ان کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحائف کے ساتھ تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھول لیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک باریک پیپر سا تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو وہ مسکرا دیا میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سا سونے کا سکہ پڑا تھا۔ تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی، بہت پسند آئی ہوگی۔ اس لیے آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر بھی کیجیے گا۔ اوکے، اپنا بہت بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔